بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام علماء کرام، آپ حضرات کی اکثریت کا اس مدرسے سے تعلق ہے، تعلیم کا، تعلم کا، استفادے کا، اور آج کی یہ تیسری نشست یعنی کل سے اب تک کے پروگرام کی یہ تیسری نشست، یہاں کے فضلاء جو پورے علاقے میں دین کی خدمات سے وابستہ ہیں، ابنائے قدیم، ان سے تبادلہ خیال کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس نشست میں ہمارے کئی اکابر علماء آپ حضرات سے خطاب کریں گے اور جو دین کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرے کی ضروری سمجھیں گے، بیان کریں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کے مطابق دین کی باتیں تبادلہ کرنے اور آپس میں مذاکرہ کرنے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ رہنے دو۔ ان باتوں میں بطور خاص ایک بات یہ بتانی ہے تمام خدام دین سے، اس لیے کہ آپ سب لوگ دین کی خدمتوں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں۔ تو آپ سے ایک بات یہ بتانی ہے کہ عالم دین ہونے، حافظ قرآن ہونے، خادم دین ہونے، یعنی امام، مؤذن، مدرس، معلم، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوں، بخاری پڑھاتے ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ معلم ہیں دین کے، مدرس ہیں اور امام ہیں، خطیب ہیں، مسجد میں مؤذن ہیں، تو بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کی سلامتی اور تحفظ کی فکر کریں۔ مخصوص کاموں سے جڑے رہ کر امت مسلمہ سے غافل رہنا یہ خدام دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مستقل مصروفیت کے لیے اپنی مناسبت سے کوئی سی بھی خدمت کا انتخاب کریں، لیکن اس سے ہٹ کر ایک حافظ عالم ہونے کے ناطے پوری ملت کے دین و ایمان کی سلامتی کا فریضہ، اس سے غفلت نہ برتے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے اور سب علماء کو اس خدمت پر لگنا چاہیے اور اپنا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ آج ملت اسلامیہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کس طرح فتنوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی ہے۔ الحاد، ارتداد، دیہاتوں کے کچھ دوسرے مسائل، شہروں کے کوئی دوسرے مسائل، تعلیم یافتہ طبقے کے کوئی دوسرے مسائل، جہلا کے کوئی دوسرے مسائل، متمول اور مالدار طبقے کا الگ مسئلہ اور نادار طبقے کا الگ مسئلہ۔ ہر طبقے کے مسلمان مختلف قسم کی دینی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے۔ ان کے ایمان خطرے میں ہیں، ان کے افکار خطرے میں ہیں، ان کے اخلاق خطرے میں ہیں، وہ ہر طرح مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے سامنے اس وقت میں دو روٹی دو بوٹی سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک اپنے روٹی روزی کے مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور باہمی مخاصمتوں میں، نزاعات میں، جھگڑوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں نہ معاشرے کا شعور ہے،
نہ ان کو سیاست کا شعور ہے، نہ ان کو اپنے مذہب اور عقیدے کا شعور ہے۔ عقائد خراب ہو رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، اخلاق بگڑ رہے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بے حیائی اور بے حجابی اپنی بیٹیوں میں آ رہی ہے تو ماں باپ کو تک اس کا کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی جا کر ان سے خیر خواہی کرے تو اس خیر خواہی کو دشمن سمجھتے ہیں، چاہے اپنی بیٹیاں کسی گڑھے میں جا کے گر جائیں، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن خیر خواہی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا دشمن ہے ان کو۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، یہ صورتحال اس وقت میں ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم اپنے نبی کی اس امت کو بہت بڑی امانت سمجھ کر پوری توجہ اس کی طرف نہیں دیں گے، اور جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، زبان میں تاثیر دی ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ نہ ہونا بھی ہمارے پاس ہے، اسی کو لے کر ملت کے پاس جائیں ہم، اور اس ملت سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور اس ملت کو ہر طرح کی خطرات سے بچانے کی کوشش و فکر کرے۔ کون کرے گا بھائی؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی حکومت کرے گی؟ کوئی سیاست کرے گی؟ کس کو دلچسپی ہے مسلمان سے؟ اس ملک میں تو جو لوگ اس وقت حکمراں ہیں ان کو ہماری روزی روٹی سے بھی مطلب نہیں ہے، ہمارے جینے مرنے کا بھی کوئی غم نہیں ہے ان کو، بس یہ کہ بھائی رہ رہے ہیں رہو، گویا وہ زبان حال سے بلکہ زبان قال سے بھی کہہ چکے ہیں، رہنا ہے رہو ملک میں، کماؤ کھاؤ، لیکن برتری مت جتاؤ۔ یہ بار بار ملک کی موجودہ حکمرانوں کی آئیڈیالوجی کی زبان سے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ کئی دفعے کھلے عام پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں جو مسلم ہیں وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، ہمارا ہی خون ہے، اگر وہ واپس اپنے دین میں آ جانا چاہتے ہیں تو آ جائیں، اور اگر نہیں آنا چاہتے ہیں تو اپنے عقیدے اپنے دین پر ہی رہیں، رہو مگر برتری مت دکھاؤ، اپنے آپ کو برابر مت سمجھو۔ یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے۔ اب یہ بات ملک کے قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے تو کون پوچھنے والا ہے، کس سے پوچھنے والا ہے؟ جو دلوں میں ہے وہ سامنے ہمارے آ رہا ہے، اور جو کچھ باتیں زبانوں سے نکل جا رہی ہیں وہ ابھی کچھ نہیں ہے، یہ ایک پرچھائی ہے، ایک عکس ہے جو ان کے دل میں ہے، کبھی باتوں باتوں میں باہر آ جا رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ابھی دلوں میں بہت کچھ ہے، وہ بولنے کا ماحول نہیں بنا ہے، موقع نہیں آیا ہے، لیکن ہے بہت کچھ دل کے اندر۔ آپ کو اتنے ہی چند لفظوں سے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو ملک میں رہنا ہے تو رہو، کھاؤ کماؤ، لیکن برتری مت جتاؤ، برابری مت دکھاؤ۔ اسی سے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا چاہتے ہیں وہ۔ لیکن کچھ بھی کہا جائے، کچھ بھی سنا جائے، کچھ بھی دیکھا جائے، کچھ بھی ہوتا رہے ملک میں، ایک قوم ملک میں ایسی ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ ہے مسلم قوم۔ کوئی اثر ہمارے اوپر اس کا نہیں، اور ہم اپنے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت آپ سب خدام دین سے جو کہیں نہ کہیں مسجدوں سے، مدرسوں سے، دینی کاموں میں لگے ہوئے ہو، اور اپنے اس ادارے کی محبت میں اور یاد میں یہاں پہنچ گئے ہیں، کبھی آپ بچپن میں یہاں کھیلے کودے ہوں گے، اب آپ معزز اور باوقار بزرگ ہو گئے ہیں، اب محبت ہی آپ کو یہاں تک لائی ہے، علماء کرام کے نام سن کر آپ یہاں آ گئے کہ اکابر سے استفادہ کر لیں گے۔ بہرحال جس وجہ سے بھی یہ جمع ہوئے ہیں، یہ جمع ہونے کو غنیمت سمجھ کر
آپ یہاں سے ایک فکر لے کر جائے کہ غفلت کبھی ہمارے اوپر طاری نہیں ہوگی. ہم ایک خادم دین ہونے کی حیثیت سے ایک لمحہ غفلت کا تحمل نہیں کر سکتے. ہم لوگ بڑی ذمہ داری اپنے سر پر رکھتے ہیں. اس ذمہ داری کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جو مدارس کے ذریعے حاصل ہوئی، حافظ بننا، عالم بننا، مفتی بننا اور کچھ تخصصات کے اندر بھی کمال حاصل کرنا، یہ سب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہمارا معاش مستحکم ہو جائے. اس کے لیے نہیں ہوا تھا. اس کے لیے تو دوسری لائنیں اور زیادہ مضبوط تھی. یہ سب ہم نے اس لیے نہیں پڑھا. مدرسے اس لیے نہیں کھولے گئے. دارالعلوم دیوبند کا قیام اس لیے نہیں عمل میں آیا کہ کچھ دیندار طبقے کی روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے. اس کے لیے نہیں آیا تھا عمل میں. اور اس کے لیے ہی یہ سارے ملک میں پھیلے ہوئے مدارس، ان کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. کیسے ہمارے اکابر اور علماء اس کا ارادہ کر سکتے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا اگر علوم دینیہ کو اس نے ذریعہ معاش سمجھا ہے اور اس کے لیے حاصل کیا ہے. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا تو کون ہمارے بڑے اس نیت سے ہمیں تیار کیے ہیں؟ نہیں، ہمیں صرف اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ وارث نبی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اپنے سینے میں سما کر وہ درد، وہ کوڑھن، وہ فکر اور گھٹن جو حضور علیہ السلام کے سینے میں اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے تھی، کیا کافر کیا مسلم، وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم وہی لے کر مدرسوں سے باہر نکلیں تو جہاں جہاں تک پہنچیں وہاں وہاں ایمان کا نور اور اسلام کی روشنی پہنچے. نوراً یمشی بہ فی الناس کے ہم مصداق ہو جائیں. صحابہ ایک روشنی تھے، جہاں چلتے تھے پھرتے تھے روشنی پھرتی تھی، روشنی چلتی تھی. ہم بھی ایک روشنی ہو جائیں انسانیت کے واسطے. جہاں ہم ہوں وہاں قلوب متاثر ہوں ایمان کے نور سے اور اسلام کی خوبیوں سے اور اس کی خصوصیتوں سے. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. جس طرح ہم کام کر رہے ہیں قابل قدر ہے، قابل تعریف ہے، لائق تحسین ہے، پذیرائی ہونی چاہیے. لیکن کام جتنا باقی ہے اور کام جتنا سامنے ہے اس کے تناسب سے ہمارا کام کچھ زیادہ نہیں. آپ لوگوں سے ایک گزارش اور یہ کرنی ہے کہ مسجد میں خطبہ دے دینے، اسٹیج سے بیان کر دینے، درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھا دینے اور کتابیں لکھ کر چھاپ دینے پر کام ختم نہیں ہو جائے گا. یہ بھی کام ہے لیکن اس پر کام ختم نہیں ہو جائے گا. کام پبلک سے روابط کو بڑھانا، عوامی تعلقات کو قائم کرنا اور جو لوگ فکر مند نہیں ہیں ان بے فکروں میں پہنچ کر ان کے اندر فکر پیدا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک عرصہ ہوا جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا. دعوت و تبلیغ کا کام میں کہتا نہیں ہوں عام طور سے، دین کا ایک خاص کام کہتا ہوں، اس لیے کہ دعوت تو سارے ہی شعبے ہیں اور تبلیغ بھی سارے ہی شعبے ہیں. ایک کے ساتھ مخصوص کر کے ہم کس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب سے یہ کام شروع ہوا اللہ کے کچھ مخلص بندوں میں محنت کرنا شروع کیے، مسلمانوں کو غفلت سے نکالتے ہوئے ہر گندی بری جگہ میں سے نکال کر مسجد تک پہنچانا، نمازی بنانا، ان کے ظاہر کو وضاقتہ کو درست کر لینا. دیکھتے دیکھتے ایک بڑا ماحول بنا اور ماشاءاللہ سے کافی کام ہوا اور ہو رہا ہے، اس سے اختلاف کے بغیر. اس کام نے آپ لوگوں کو غافل کر دیا ہے. آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ پبلک کا ہم پر کوئی حق ہے، یہ آپ کے ذہن سے نکل گیا.
آپ صرف یہ سمجھے کہ اب مدرسے میں آنے والوں کا ہی ہمارے اوپر حق ہے، اب جمعے میں بیان سننے کے لیے خود سے جو آئیں گے بس انہی کا ہمارے اوپر حق ہے، باقی عوام الناس تو عوام الناس کے لیے دعوت کے کام کرنے والے ہیں نا، وہ لوگ فکر کر لیں گے، تو ان پر ڈیپینڈ کر کے آپ نے یہ کام چھوڑا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دین کے تمام شعبوں کو لے کر سماج میں اپنا وزن بنائیں، اپنا وقار بنائیں، اپنا مقام بنائیں، اور عوام کو اپنی جانب متوجہ کریں اور انہیں وہ پورا تصور دین دیں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین سے سارے عالم کو دیا ہے۔ وہ دین پوری امت تک آنا ہے، اب پورا دین آنا ہے۔ یہی مقصد تو حضرت مولانا کا بھی تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری اس تحریک کا مقصد پوری امت کو جمیع ما جاء بہ النبی پر لانا ہے۔ تو ان لوگوں نے پرائمری نصاب اختیار کیا تھا، وہ پرائمری میں ہی 100 سال نکل گئے، اور آپ لوگوں نے کام ان پہ چھوڑ دیا، خود کرنا بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین کا ایک ناقص تصور دینداری کے حوالے سے امت میں آ گیا ہے۔ اب اتنے بڑے نقصان اور خسران کو کم از کم 50 برس چاہیے، وہ بھی جب کہ علماء کو سمجھ آ جائے، علماء کو نقصان کا احساس ہو جائے، تب جا کر اتنا وقت چاہیے۔ اس لیے آپ لوگ اس کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ ہر امام اپنے محلے کے عوام سے رابطہ رکھے، اپنے مصلیوں کے اچھے برے کے بارے میں خیال رکھے، ان کا عقیدہ معلوم کرے۔ ایک ایسی جگہ پر جہاں کئی مدرسے ہیں اور بہت بڑا مدرسہ ہے، مشہور مقام ہے نیلور، شہر بھی بہت بڑا ہے، اب اسی راستے سے آگے جا کے مدراس سے پہلے ہے، نیلور میں بہت بڑا مدرسہ ہے، اور کئی مدرسے چھوٹے چھوٹے اطراف و اکناف میں ہیں، مسجدیں ہیں، اچھے اچھے خطیب ہیں، علماء ہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے جنوب میں علماء کی تعداد بہت کم تھی۔ گزشتہ 30-35 برس کے زمانے میں علماء حافظ قرآن مل جاتا ہے۔ اب جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو علماء گنے چنے تھے پوری ریاست کے اندر، تو اتنے سارے علماء ہونے کے باوجود، مسجدیں ہونے کے باوجود، خطیب ہونے کے باوجود، مدرسے ہونے کے باوجود 3000 مسلمان شکیلی بن گئے، 3000۔ اور وہیں کے علماء نے بتایا مجھے، وہیں کے علماء نے بتایا کہ ہمارے شہر میں 3000 مسلمان شکیلی بن گئے۔ تو انادل غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، آپ اپنے آشیانوں میں غافل ہیں، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، یہ گھونسلے چھوڑنا پڑے گا، اور امت مسلمہ کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا پڑے گا۔ اور مدرسے والا کام بھی رک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں حفاظت دین کا کام ہوتا ہے۔ اگر حفاظت نہیں ہوگی تو اشاعت کس چیز کی ہوگی؟ اس لیے وہ کام بھی ہوتا رہے گا، اس کے لیے چند مخصوص ماہر اساتذہ کو چمٹ کے رہ جانا چاہیے، انہیں نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن بھائی، ہم لوگ جو عالم بنتے ہیں، داعی سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ علم جس چیز کا نام ہے اس کا تھوڑا سا ہم کو نشان لگ جاتا ہے، کچھ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے علم۔ ہم صرف یہ ہے کہ صحیح عقیدہ، صحیح بات جو بڑوں کے ہاں رہ کر دیکھی سمجھی اب امت میں پھیلانا ہے، تو یہ پھیلانے کا کام آپ کریں، آپ عوام سے تعلق مضبوط کریں، اور دین کے ہر عنوان پر مسلمانوں کے اوپر محنت کی جائے۔ 3 عنوانات مرکزی ہوتے ہیں، ایک تو اپنی قوم کے اندر آپ مذہبی شعور بیدار کیجئے، دوسرے سماجی شعور بیدار کیجئے، اور تیسرے سیاسی شعور بیدار کیجئے۔ یہ تینوں شعوروں کا وجود میں آنا اس ملک میں مسلمانوں کے پنپ سکنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اس کی طرف سب علماء توجہ دیں، کوشش کریں، بعض رسمی قسم کے کام چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی بہت کام ہوگا۔ ہمارے ہوتے ہوئے زوال تو نہیں آئے گا،
پر یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرض سمجھنا ہوگا، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنے فرض کو سمجھ کر ذمہ داری پوری کریں گے، اتنی بڑی تعداد میں علماء ہیں ملک کے اندر کہ اس تعداد کے ہوتے ہوئے ارتداد اور الحاد کا خطرہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب ہے۔ بہت لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بہت لوگ ملحد ہو رہے ہیں، بہت لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں، بے حیائی عام ہے، زنا اور نشہ عام ہے مسلمانوں کے سماج میں۔ بس اب اس کے بارے میں آپ کو تفصیل کیا بتاؤں، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زنا اور نشہ یہ دو برائیاں مسلمانوں میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے ایک موقع کے اوپر ایک اسی خاص عنوان کے تحت میں فرمایا تھا کہ اس دور کے فتنوں میں ایک اہم فتنہ شک اور ارتیاب کا فتنہ ہے، یعنی مسلمانوں کے مضبوط عقیدوں کو ختم کرنا اور اس میں کچھ نہ کچھ شکوک پیدا کر دینا۔ یہ بہت بڑا اس وقت کا فتنہ ہے، اس سے بھی پوری امت کے تعلیم یافتہ لوگ جوجھ رہے ہیں، اور جاہل لوگ برائیوں اور اخلاقی گراوٹوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم کو ہر طرف محنت کرنا ہے، ہر طرف کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کے سلسلے میں مخلص ہو جانے اور سنجیدہ ہو جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو دین کے کام ہو رہے ہیں ان کی قدر کی جاتی رہے، اور جو کام نہیں ہو رہے ہیں ان کاموں کی طرف توجہ کی جائے اور ان کو زندہ کیا جائے۔ ہمارے حضرت محی السنہ شاہ ابراؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب میں نے پوچھا کہ حضرت دعوت الحق کا مقصد کیا ہے، مفتی جلال الدین صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ میں تھے، کہ حضرت یہ دعوت الحق کا مقصد کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ دعوت الحق کیا ہے؟ تو حضرت نے بہت دیر سوچا اور اس کے بعد فرمایا، دین کے جو کام نہیں ہو رہے ہیں ان کو شروع کرنا، جو کمزور ہیں انہیں طاقت پہنچانا، اور جو ہو رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کرنا۔ بس یہ ہے ہمارا مقصد، اور یہی ہر عالم کا مقصد ہونا چاہیے اور ہر عالم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب، مولانا حامد صاحب وغیرہ کی خواہش پر میں حاضر ہو گیا آپ کے اس پروگرام میں شرکت کے واسطے۔ باقی ہمارے بڑے علم اور فضل رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے علماء موجود ہیں، ایک کے بعد ایک آپ ان سے استفادہ کریں گے۔ دھیان اور توجہ سے سنیں اور کوشش کریں کہ ہم سماج کے لیے ایک مؤثر ترین عالم بن جائیں، ایک درد مند دل اپنے اندر رکھیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کے بغیر کوئی عالم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی، اس لیے ہم اللہ سے بھی اپنا خاص تعلق بنائیں، ادھر سے قوت لیں اور ملت میں کام کریں، کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، اور یہ امت بہکتے بہکتے بچ جائے گی اور سیدھے رستے پر انشاءاللہ آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔